یہ پوری حدیث مسند احمد میں موجود ہے. اس میں اس کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی تصدیق کروائی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا حق ولایت ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم میرا یہ حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ لیا اور صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. مرزا نے مسند احمد کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو ڈسپلے بھی کرایا ہے، لیکن کاش مرزا اس کی سند کی حقیقت بھی بتا دیتا، لیکن مرزا نے اس کی سند کی حقیقت نہیں بتائی. ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں، آپ پہلی سطر میں ذرا غور کریں. ایک راوی ہے میمون ابی عبداللہ، یہ راوی ضعیف ہے اور اس کا ضعیف ہونا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، یعنی مشکات المصابیح. اس کے حاشیے میں 4535 نمبر روایت کے تحت میمون ابو عبداللہ راوی کو زبیر علی زئی صاحب نے واضح طور پر ضعیف لکھا ہے. جی وہی کتاب جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، لیکن مرزا کو کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اسی طرح میمون ابی عبداللہ سے نقل کرنے والا راوی ہے ابو عبید، اس کی توثیق بھی مرزا ثابت نہیں کر سکتا. پھر ابو عبید سے راوی نقل کرنے والا مغیرہ بن مکسم ہے، یہ راوی مدلس ہے اور اس کا مدلس ہونا بھی اسی کتاب میں لکھا ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، یعنی مشکات المصابیح کے حاشیے میں. مثلا مشکات 1749، 3357، 3550، ان تینوں روایتوں کے تحت حاشیے میں زبیر علی زئی صاحب نے مغیرہ بن مکسم کو مدلس لکھا ہوا ہے واضح طور پر. اور مرزا خود کہتے ہیں مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ مل جائے، یعنی جو روایت 3 وجہ سے ضعیف تھی مرزا نے پورے وثوق اور دھڑلے سے بیان کر دی اور اس کا ضعف بھی نہیں بتایا. جبکہ مرزا خود کہتے ہیں کہ ضعیف روایت بیان کرنے والا اگر روایت کا ضعف نہیں بتاتا تو وہ عالم نہیں بلکہ جاہل کہلانے کا حقدار ہے.